السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا. بسم الله. وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میں نے پانی رکھوایا تھا. محترم ناظرین و سامعین، محترم ناظم صاحب، محترم جناب آپ کی اس مسجد کے خطیب زکریا صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر علماء زعماء جن کے میں نام نہیں جانتا، آج ہم 25 مئی آپ کے علاقے جامع مسجد غزنویہ میں ایک خاص نیک مقصد سے جمع ہیں. چونکہ یہ پروگرام اچانک بنا اور شاید اس وجہ سے زیادہ تشہیری مہم بھی نہیں کی جا سکی. یقیناً آج کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے. مولوی تو آپ کی نظر میں فارغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام دھندہ ہوتا نہیں ہے. آپ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، آپ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگرچہ آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ پروگرام کے بعد آپ کی تواضع کا بھی اہتمام ہے، لیکن آپ کو تواضع کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ مالدار ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. آپ تو خود دوسروں کی دعوتیں کر سکتے ہیں. میں نے جو سوچا تھا کہ آپ سے کچھ درد دل
ایسا بیان کروں کہ بات دل میں اتر بھی جائے اور یہ بھی سمجھ آ جائے کہ دین اصل کہتے کسے. لیکن آپ کی حاضری کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیے قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، ایک سورہ آل عمران سے اور ایک سورہ محمد سے. اللہ نے ان دونوں باتوں میں، دونوں آیات میں ہم پر یہ بات واضح فرمائی کہ مجھے جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے. اس لیے کہ ہم دنیا میں مسجدیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں، پھر مسجدیں آباد اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. رمضان میں رونقیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. لاکھوں روپے لگا کر حج پہ اسی لیے جایا جاتا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی. سوال یہ ہے کہ ہم جو اتنے سارے کام کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر امور ہیں، کیا ہمارے ان کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے؟ اگر خوش ہو رہا ہے تو اچھی بات، اور اگر خوش نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا یہ سارا وقت، ساری محنت ضائع جا رہی. پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں کیا تبدیلی لائیں کہ وہ عمل اللہ کو پسند آ جائے. بنیادی طور پر دنیا میں بے شمار نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ اسلام سے پہلے کے ہیں، کچھ اسلام کے وقت کے ہیں، کچھ اسلام کے بعد کے ہیں. لیکن جب اللہ نے بات کی تو اللہ کی نظر میں بیک وقت ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے سامنے ہوتے، بیک وقت سامنے ہوتے. اللہ ان تینوں زمانوں کو سامنے رکھ کر کہ کچھ نظام یا دستور یا قوانین اسلام سے پہلے تھے، کچھ اسلام کے دور میں تھے، کچھ اسلام کے بعد آئے، لیکن ان میں اسلام بھی آیا. مجھے جو پسند ہے وہ صرف اسلام ہے. اب اللہ رب العالمین نے یہ بات کھل کر ہمیں بتلا دی کہ جو بات مجھے پسند ہے وہ اسلام. اب اسلام کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے. جتنی بھی مسجدیں ہیں آپ کو ہر مسجد میں اسلام ملے گا، یہ ٹائٹل ملے گا، یہ نام ملے گا. کیا ہر مسجد کا اسلام وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ یہ ریسرچ تھوڑی آپ کو کرنی ہے کہ ہر مسجد کا اسلام وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے. اگر وہی ہے تو پھر ہمارے کام میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارا اختلاف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہر مسجد کے پاس وہ اسلام نہیں ہے. اگر وہی ہوتا، اب مثال کے طور پر یہاں 10 گھر ہیں
اور ایک برما ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جس سے پانی نکالتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ برما ہی کہتے ہیں۔ ایک برما ہے، اس کے آس پاس 10 گھر ہیں، اور 10 کے 10 گھر اسی ایک برمے کا پانی پیتے ہیں۔ جب وہ 10 گھر ایک برمے سے پانی بھر کر لائیں گے تو ان 10 گھروں میں پانی کا ذائقہ، پانی کا رنگ ایک ہوگا یا فرق ہوگا؟ ایک ہوگا۔ تو ہر پینے والا یہ مانے گا کہ لگتا ہے آپ نے بھی اسی برمے سے پانی بھرا ہے، اس لیے کہ ایک، جیسے مثال کے طور پر کنوں کا رس ہے، کسی نے نکالا، اس میں ذائقہ کنوں کا آئے گا کہ آم کا آئے گا؟ کنوں، سیدھی سادی بات۔ اور اگر آم کو نچوڑیں گے تو ذائقہ آم کا آئے گا یا سیب کا آئے گا؟ اسی طرح میں اپنے کسی بنانے تک یہ سوچ لوں کہ یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، اس میں سے ذائقہ قرآن حدیث کا آنا چاہیے یا اس کے مخالف آنا چاہیے؟ برابر آنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے تو اس کا ذائقہ تو وہی ہونا چاہیے، اس کا رنگ بھی وہی ہونا چاہیے، اس کی شکل بھی وہی ہونی چاہیے۔ اور اگر مختلف ہے تو پھر یہ اختلاف اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یا تو یہ اس کا عرق نہیں، اس کا جوس نہیں، اس کا نچوڑ نہیں، اور یا پھر اگر اسی کا ہے تو اس میں کچھ ملایا گیا، اس میں کچھ ملایا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو اسلام اللہ نے نازل کیا ہے وہ اسلام کس مسجد کے پاس ہے؟ کوئٹہ کی کس مسجد میں ہے؟ کراچی کی کس مسجد میں ہے؟ لاہور کی کس مسجد میں ہے؟ ملتان کی کس مسجد میں ہے؟ اسلام آباد پشاور کی کس مسجد میں ہے؟ اور آج کل یہ دیکھنا اور یہ جاننا اور یہ تلاش کرنا مشکل نہیں رہا۔ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے یہیں بیٹھے بیٹھے پشاور سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ہر جگہ سے آپ کال ملا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھایا ہے کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے، اور مجھے کون سا دین پسند ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو حق کہلانے کا استحقاق رکھتی ہے۔ ہر بات حق کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتی، کون سی بات ہے جو حق کہلانے کا استحقاق رکھتی؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان قبول کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، جنت اور دوزخ کا اقرار کیا، اچھی اور بری تقدیر کا اقرار کیا۔ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو ایمانیات میں شامل کیا ان سب پر ایمان لایا، ان سب پر یقین کیا، کتابوں پر، فرشتوں پر، ہر چیز کو مانا۔ ماننے کے بعد اس کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے بری روش چھوڑ کر نیک روش اختیار کی۔
نیک راستہ اختیار کیا، انبیاء کا راستہ اختیار کیا، شہداء کا راستہ اختیار کیا، صدیقین و صلحاء کا راستہ اختیار کیا، شیطان کے راستے کو یکسر اس نے چھوڑ دیا۔ وَآمَنُوا، اب اگلی بات، ایمان تو وہ لے آیا، عمل صالح بھی وہ کر بیٹھا، جس کو وہ نیک کام سمجھتا تھا وہ کرتا رہا، لیکن ضروری نہیں کہ جس کو میں نیک سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین بھی اسے نیک سمجھے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے ہاں پیمانہ کچھ اور ہے۔ فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللہ جس چیز کو ایمان لانا مانتا ہے، ایمان لانا کہتا ہے، آمنوا بما نزل علی محمد، کہ وہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس چیز کو مانتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا آپ اپنے مولویوں سے جا کے پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید۔ 4 آپ اپنی مسجد کے مولویوں سے پوچھیں کہ قرآن کہتا ہے نجات یافتہ اور کامیاب لوگ وہ لوگ ہیں کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ جو اس بات پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 4 اماموں میں سے کس کی فقہ نازل ہوئی ہے؟ اختلاف ختم، جھگڑا ختم۔ میں نہیں کہتا، آپ انہی کے منہ سے کہلوائیے، انہی سے اگلوائیے، انہی سے بلوائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا، اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور ایک بات آپ نے تو کہا نا کہ قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم کوئی غامدی کے ماننے والے نہیں، ایک آپ کہ ماشاءاللہ اسپیکر کی گردن اتنی ڈھیلی ہے، کاش کہ اس میں نواز شریف فیکٹری کا سریہ ہوتا تو یہ کبھی نہ مڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ فکر صرف غامدی کی ہے، کراچی کے جاوید احمد غامدی کی، کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اللہ نے بس قرآن اتارا ہے۔ نبی کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک ایک ڈاکیے، جس طرح ڈاکیہ آتا ہے چٹھی دے کر چلا جاتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی اس کو کھولے، اس کو پڑھے اور گھر والوں کو ساری چٹھی سمجھا کر جائے، یہ ڈاکیے کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس پتے پر، اس ایڈریس پر وہ چٹھی پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، اب چٹھی پہنچ گئی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب کی دعوت بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے اس کی، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کی تلاوت ان کو پڑھ کر بھی سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ یہ سارے منصب جو ہیں، یہ سارے مراتب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن سمجھاتا بھی ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور لوگوں کا قرآن کے ذریعے تزکیہ بھی کرتا ہے۔ یہ حیثیت کسی پوسٹ مین میں نہیں ہوتی۔ آپ معلم ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور حکمت کیا ہے؟ جیسے ایک بچے کو کتاب سمجھ نہیں آتی، کوئی بات استاد سمجھا رہا ہے، استاد نے کہا 2 + 2 = 4، یعنی 2 + 2 = 4۔ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، استاد نے کتاب جمع کر دی، کتاب بند کر دی، اب وہ سمجھا رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب استاد کیا کرتا ہے؟ 4 پینسلیں اٹھاتا ہے، بچے کو پہلے 2 دیتا ہے اور بچے سے کہتا ہے اب بتا یہ کتنی ہو گئی؟ وہ کہتا ہے 2، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 پھر دیتا ہے، بولتا ہے اب گن کے بتا کتنی ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے 4۔ تو اب وہ سمجھا دیا اس نے کہ 2 + 2 = 4۔ اب یہ جو اس نے پینسلوں سے سمجھایا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ کے حبیب نے قرآن کو اسی طرح سمجھایا ہے، اپنی حکمت سے۔ اکیلا قرآن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ڈاکٹر غلام احمد پرویز تو بن سکتے ہیں، قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا سہارا لیں، آپ کی تعلیمات کا سہارا لیں، آپ کی تشریحات و توضیحات کا سہارا لیں، پھر ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق وہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے۔ جو بندہ اس کو قبول کرتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ آمنو، یہ لوگ وہ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے، یہ مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کسی چیز کو مانتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا دین، اپنا دستور نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیے، سوال کئی پیدا ہوتے ہیں کہ جی اس مسجد والا بھی مجھے کوئی دلیل دیتا ہے، اس مسجد والا بھی مجھے کوئی دلیل دیتا ہے، فلاں مسجد والے بھی دلیل دیتے ہیں، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، میں کروں تو کیا کروں، کس کو مانوں کس کو چھوڑوں، کس کو مانوں کس کو نہ مانوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے زلیخا اور یوسف کا قصہ تو سنا ہوگا نا، سنا ہوگا ماشاءاللہ، اور قرآن پاک میں یہ پورا قصہ موجود ہے، جسے اللہ نے احسن القصص کہا، خوبصورت ترین قصہ۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا، یہ بھی قرآن میں ہے، کنویں میں دھکا دیا۔ دھکا دینے کے بعد ابا کے پاس آئے یوسف کے بغیر، یوسف کو تو کنویں میں ڈالا ہے، اور باپ کے پاس 2 ثبوت لے کر کے آئے، یعنی آج کی گفتگو کے لحاظ سے یوں کہہ لے 2 دلیلیں لے کر آئے، 2 دلیلیں لے کر آئے۔ پہلی دلیل قرآن کہتا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے، دھاڑے مار مار کے، یہ مگر مچھ کے موٹے موٹے آنسو۔ یہ آنسو اس بات کی دلیل تھی کہ ہمارا بھائی تو مر گیا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، فوت ہو گیا، تاکہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر ابا ہم پر یقین کرے۔ اور دوسری دلیل کیا دی؟ یوسف علیہ السلام کا کرتا، فَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کے جو کرتا تھا اس کو اتار کر، اس کو جھوٹا خون لگا کر اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اب جب یعقوب کے سامنے یہ دوسری دلیل پیش کی کہ دیکھو یہ کرتا ہے، سارا خون آلود ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔
اب دیکھیے، ہر دلیل دلیل نہیں ہوتی، ہر ثبوت ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، دلیل کو بھی دلائل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، دلیل کو دلیل کہنے سے دلیل نہیں بنتی، چونکہ دلیل تو یوسف کے بھائی کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ دیکھو خون آلود کرتا ہے اور یوسف کو بھیا کھا گیا، یوسف کو بیڑیا کھا گیا، یہ ہماری دلیل ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بالکل یقین نہیں کیا اور فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں بس اپنا سارا درد دل علیم بذات صدور کے سپرد کر چکا ہوں، اب وہی فیصلہ کرے گا۔ بالکل بالکل بالکل، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے خود اپنے لیے ایک ایسا اپنی خواہشات سے، خیالات سے، نفسانی جذبات سے ایک ایسی چیز گھڑ لی ہے، ایسا معاملہ بنا لیا، فصبر جمیل، میں اب اس معاملے پر صبر کے سوا کچھ نہیں کرتا، اور ویسے کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ نے وہ صبر کا پھل میٹھا دیا۔ دلیل انہوں نے بھی پیش کی لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ دلیل کے ساتھ، ایک ایک بات اسلام کی دلیل کے ساتھ، ایک ایک بات، کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ میاں قرآن میں دکھاؤ بھینس کہاں حلال ہے، بھینس کا گوشت حلال کر کے دکھاؤ، بھینس کا دودھ حلال کر کے دکھاؤ۔ تو میں نے کہا قرآن حدیث میں نہیں ہے تو تمہیں اس کی علت کا حکم کہاں سے ملا؟ بولے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حلال کی۔ ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار کس نے دیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ حلال کرے یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے؟ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب آپ اسے کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی۔ اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہوتے، صحابہ کرام میں اتنا بڑا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ وفات کے بعد حضرت عمر جیسا ذی وقار اور فہم و فراست کا مالک، حضرت عمر جیسا بردبار، وہ مسجد نبوی میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر آج کسی نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ صحابہ تو ایسے بیٹھے ہیں مسجد میں، رسول اللہ کی وفات کی خبر سن کر ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کے اوسان ہی خطا۔ پوری مسجد میں ایک سناٹا اور خاموشی چاہیے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے، اور یہ معمولی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا، یہ ضرور پیغمبر ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عمر ایک ایسا بہادر انسان ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ایک خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہ میں نے خواب دیکھا، لوگوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے سینے تک، کسی نے ناف تک، کسی نے گھٹنے تک۔ عمر کو میں نے دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں سے نیچے تک وہ کپڑا لٹکا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی کس چیز سے تعبیر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علم سے۔ یہ عمر کا علم ہے جس نے سر سے پاؤں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھانپ رکھا۔ یہ ساری فضیلتیں، بلکہ حضرت عمر ایک دن
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمانے لگے، اے ابو بکر اگر تو اپنی ساری زندگی کی نیکیاں مجھے دے دے، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں تمہیں دے دوں، اور تو اپنی ایک رات جو ہجرت والی رات کی نیکی ہے وہ مجھے دے دے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں ہی فائدے میں ہوں۔ آگے ابو بکر صدیق بھی کم مرتبے والا نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا چکا۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کا بدلہ روز آخرت اللہ ہی اس کو دے گا، میں اس کی احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مرو ابا بخشش کی گئی، آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، بلکہ اس سے آگے سخت الفاظ بھی آپ نے کہے، لیکن ابو بکر کی امامت کو آپ اپنی حیات مبارکہ میں پکا کر کے گئے، گویا دنیا کو بتا دیا میرے بعد میرے مصلح کا اگر کوئی شخص اہل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کریم نے جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، آپ نے فرمایا عائشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم خواتین سے یا امہات المومنین کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، ہماری مراد مرد تھے، مردوں میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ پھر بھی یوں نہیں کہا ابو بکر، اس کی نسبت عائشہ سے کی کہ وہ بھی اس لیے پسند ہے کہ میری عائشہ کا باپ۔ اور آج کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اماں عائشہ پہ بھونکتے ہیں، صدیق اکبر پہ بھونکتے ہیں، فاروق اعظم پہ بھونکتے ہیں، اور ہمارا ایمان ذرا بھر غیرت نہیں کھاتا، ذرا بھر غیرت نہیں کھاتا۔ یعنی ابھی یہ 2-3 سالوں میں ایک طبقہ اتنا پھیل چکا ہے، اور وہ باتیں روڈوں پر دھڑلے سے، یہ کراچی کے سڑکوں بندر روڈ کے اوپر دوپہر کے وقت میں یہ جو جمع بین صلاتین ان کی ہوتی ہے ظہرین، اس میں انہوں نے یہ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ ان دونوں پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگائے۔ اسلام آباد میں ایک ذاکر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن نبی کریم نے، بلکہ مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا سیبتین شاہ صاحب نقوی سرگودھا والے، یہ اسی طبقے سے نکل کر اہل حدیث ہوئے۔ بڑی کمال کی بات، وہ کہتے ہیں کہ میرے اہل حدیث ہونے کی جو ایک خاص وجہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا پورا خاندان وہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا، میرا پورا خاندان وہی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک ماموں تھے، ہمارے گھر میں جب بھی جیسے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، دیہاتوں میں اکثر حویلیاں ہوتی ہیں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور گلی سے ایسے کتے آ جاتے ہیں جو پالے ہوئے نہیں ہوتے، کسی کے بھی نہیں ہوتے، جسے آپ لوسی کتا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ گلی کے دروازے سے جب بھی کوئی کتا اندر داخل ہوتا، میرے ماموں کہتے ابو بکر آ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی کتیا داخل ہوتی وہ کہتے عائشہ آ رہی۔ یہ لوگوں کے عقائد ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس کا مجھ پر کوئی احسان تھا میں وہ سب چکا۔ ابو بکر ایک شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، یعنی اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے میں، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا، وہاں جاتے ہیں، آپ کے جسم پر ایک یمنی چادر تھی، اس چادر کو پیشانی سے، چہرے سے، رخ انور سے ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول
یہی ایک موت ہے جو آ چکی. اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، 2 موتیں نہیں لائے گا. اب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہیں تلوار لے کر، صحابہ چپ ہیں. ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور بالکل اس کے متضاد جو کچھ حضرت عمر نے کہا تھا اس کے بالکل برعکس